ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی کے لیے 10 باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات، اگر دنیا اور آخرت کی دونوں آزادیوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی توحید پہ نقطہ نہ آنے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، کمی کوتاہی ہوگی، ایک چھوٹا سا کارڈ لایا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ جب اس کا وزن ہوگا تمام گناہوں کے مقابلے میں یہ وزنی ثابت ہوگا اور انسان کو اللہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی آزادی چاہنے والے کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی آزادی کو بھی انجوائے کرتا ہے متقی انسان، لیکن قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضع۔ تم دودھ دھونے کے لیے جب دودھ نکالتے ہو، جس طرح یہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، جس شخص کی آنکھ سے آنسو اللہ کے خوف سے نکل آئیں یہ شخص جہنم میں نہیں جائے۔ تیسرا طریقہ جس سے دنیا اور آخرت کی آزادی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، 40 دن با جماعت نماز پڑھنے کی اپنے اندر طاقت اور توفیق اللہ سے مانگے۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ 40 دن جو شخص با جماعت تکبیر اولا کی نماز پڑھتا ہے نہ وہ منافق ہوگا اور ساتھ ہی جہنم سے اللہ اسے آزاد کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آزادی منافقت سے اور آخرت میں آزادی جہنم سے۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ دنیا اور آخرت کی آزادیوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ فجر اور عصر کی نماز کو کبھی بھی لیٹ نہ کریں۔ فرشتے صبح کی نماز اور عصر کی نماز پہ ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جو انسان دونوں نمازوں میں کھڑا ہے، فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ تیرے بندوں کے پاس گئے تھے۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز میں ہی کھڑے تھے، جب آئے ہیں تب بھی نماز میں ہی کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور آسان سا طریقہ بیان کیا ہے، من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس انسان کو اللہ جہنم پر حرام قرار دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا طریقہ بھی بتایا، انجوائے کرنا ہے آزادی کو تو دنیا میں رہتے ہوئے اخلاق کو اختیار کرو۔ 3 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا کی آزادی بھی انجوائے کرو گے اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد ہے۔ نرمی، اخلاق، سنجیدگی اختیار کر لو، دنیا میں بھی اللہ آپ کو سلام ہی کروائیں گے اور قیامت کو بھی جہنم سے آزاد ہی کروائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں منہ نہ بنائے، پریشان نہ ہو، کھلائے پلائے پہنائے، اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، شادی کر دے، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذو جلال اس کو جہنم نہیں جانے دیں گے۔ وہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، 2 بیٹیاں یا 2 بہنوں کی تربیت کوئی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، جو کسی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے محفوظ کر دیں گے۔ اور 10ویں بات، اللہ ذو جلال کی راہ میں نکل کر خیر خواہی پھیلانا، جہاد کے لیے اصول و ضوابط کی روشنی میں
حکمران کے ساتھ مل کر جہاد کرنا اور اسلام کے اصول و ضوابط کی روشنی میں جہاد کرنا، دعوت کا کام کرنا، خیر خواہی کو پھیلانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من غضرت قدماه فی سبیل اللہ، اگر آپ پیدل چل کے آپ کے قدموں پہ مٹی پڑ گئی ہے تو ان قدموں پہ جہنم کی آگ نہیں آئے۔ صحابہ نے یہ حدیث سنی، سواریاں چھوڑ کے پیدل چلنے لگ گئے کہ اللہ قیامت کے دن جہنم سے محفوظ فرمانا۔ ایک چھوٹی سی دعا بھی یاد کر لیجئے، جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، 3 مرتبہ جنت بول کے کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس لے آ۔ جو بندہ 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم خود بول کے کہتی یا اللہ اس کو میرے پاس نہ لا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال دنیا کے اس آزادی کو نعمت سمجھنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد فرمائے۔